الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ عربی مہینے مکمل 12 ہیں۔ پہلا مہینہ محرم ہے، پھر صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ یہ عربی کے 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ ان 4 مہینوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ آج ذی الحجہ کی 29 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ بھی حرمت والا ہے۔ اس مہینے میں حج کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے وہ محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کا مہینہ بھی حرمت والا ہے۔ محرم کے مہینے میں جو 10ویں تاریخ ہے، جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، عاشورہ کا دن محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ رحمت اور برکت والی ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ جب فرض ہوا تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ عاشورہ کا روزہ مستحب قرار دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ کوئی شخص عاشورہ کا روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ عاشورہ کا دن محرم کی 10ویں تاریخ رحمت اور برکت والی کیوں ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس تاریخ میں ہوئی، اس لیے عاشورہ کا دن محرم کی 10ویں تاریخ رحمت اور برکت والی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تقریباً 63 سال بعد ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں عاشورہ کے دن کی رحمت اور برکت کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں محرم کے مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جب بھیجا تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب کنارے پر پہنچی تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ ان پر گلزار ہو گئی، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ ان تمام واقعات کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی روایت ان سلسلے میں نہیں ملتی۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ظالم و جابر فرعون سے نجات دیا، وہ تاریخ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ بہرحال
محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ عاشورہ کا دن رحمت اور برکت والا دن ہے۔ اس دن جو کرنے والا عمل ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ میں آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ عاشورہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ کو یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کس بات کی خوشی ہے، یہ کس چیز کا روزہ ہے؟ تو یہودیوں نے کہا ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ظالم و جابر فرعون سے اس دن نجات عطا فرمایا تھا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ وفات سے 1 سال قبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو عاشورہ کے ساتھ 1 روزہ اور ملا لوں گا، لیکن آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ صحابہ کرام نے عاشورہ کے ساتھ دوسرے دن کے روزے کو ملایا، تو عاشورہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ عاشورہ کے ساتھ 9 محرم یا 10 محرم کو ملا لیا جائے، صرف 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا خلاف اولا ہے، مستحب عمل نہیں ہے۔ صرف 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا، اس میں یہودیوں کی مشابہت ہے۔ اس مشابہت کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ 1 روزہ اور ملا لوں گا۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی مشابہت یہودیوں کے ساتھ جو تھی اس کو بھی پسند نہیں کیا، تو دوسرے امور میں غیروں کی مشابہت اچھی بات نہیں ہے۔ خواہ ہمارا لباس ہو، ہمارا چہرہ مہرہ ہو، ہماری وضاقتہ ہو، ہمارے اخلاق ہوں، ہمارے طور طریقے ہوں، کسی میں بھی غیروں سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، کہیں آپ نے فرمایا خالف المشرکین، کہ مشرکین کی مخالفت کرو۔ دوسری جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے شمار ہوگا۔ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنا اس نیت اور اس ارادے سے کہ ہم اس جیسے لگنے لگیں، اس قوم جیسے دکھنے لگیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر ایسا ارادہ نہیں ہے پھر بھی مشابہت ہو جا رہی ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو خاص کام اور خاص عمل ہے وہ 10 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے۔ 10 تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھا جائے یا 10 تاریخ کے ساتھ 11 تاریخ کو بھی روزہ رکھا جائے۔ صرف محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا خلاف اولا ہے۔ صرف محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ چند مسائل میں منتخب کتابوں سے یکجا کیا ہوں، اسے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کچھ لوگ محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، محرم کے مہینے میں خوشی کا کام نہیں کرتے، شادی بیاہ نہیں کرتے۔ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ محرم کے مہینے میں خوشی کا کام کیا جا سکتا ہے، محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کیا جا سکتا ہے، محرم کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اسی طرح بعض علاقوں میں محرم کی 10ویں تاریخ کو لاٹھی ڈنڈے کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ اس کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں
اور لاٹھی کے کھیل میں شریک ہوتے ہیں۔ اس طرح سے کھیل کھیلنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں، ورزش کے طور پر اگر لاٹھی ڈنڈے کا کھیل کھیلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دن کو خاص کر دینا اور اسی دن یہ کھیل کھیلنا، اس کے لیے دور دراز سے گھر واپس آ جانا، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو کھانے میں وسعت پیدا کرنا، گھر میں اچھا کھانا بنانا یہ کیسا ہے؟ اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنے گھر والوں پر کھانے میں وسعت پیدا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کی روزی میں وسعت پیدا کریں گے۔ اور جب گھر میں اچھا کھانا بنے گا تو اللہ کے واسطے محتاجوں کے لیے، غریبوں کے لیے اس میں کچھ اضافہ کر دیا جائے تو کیا ڈر ہے۔ ہاں، جائز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانا بنانے کو لازم سمجھا جائے۔ اگر کوئی کھانا نہ بنائے تو اسے طعنہ دیا جائے اور یہ کہا جائے تمہارے پاس تھوڑا سا گوشت نہیں تھا، تمہارے پاس تھوڑی سی دال نہیں تھا تو مجھ سے لے لیے ہوتے۔ اس طرح کا طعنہ دینا صحیح نہیں ہے۔ اور رمضان محرم کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ محرم کا مہینہ جو حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا احترام کرنے اور رحمت اور برکت لوٹنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔